فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے اس کی طرف توجہ کریں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ سورہ فاطر کی 10 نمبر آیت ہے، اس میں 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک یہ کہ صعود اور دوسرا رفعت، دونوں بلندی کے معنی میں، یعنی اللہ کی طرف کلمہ طیب اٹھتا ہے اور عمل صالح بھی اس کی طرف جاتا ہے۔ یہاں پہ علماء نے ڈسکس کیا ہے کلمہ طیب سے مراد عقیدہ ہے اور عمل صالح سے مراد خود کام ہے، یعنی عقیدہ در حقیقت جب اٹھتا ہے تو آپ کا عمل بھی اوپر اٹھتا ہے، اگر آپ کا عقیدہ قابل قبول نہیں ہے تو آپ کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قرآنی دستور ہے، یعنی قرآنی تعلیمات کے مطابق آپ کا عقیدہ بنیادی ہے، جڑوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے علماء یہ جو مثال دیتے ہیں بہت خوبصورت مثال ہے کہ اصول دین جڑوں کی طرح ہیں، فروع دین جو ہیں وہ شاخوں کی طرح، پتوں کی طرح۔ اگر اصل جڑ ٹھیک ہوگی تو پتے بھی آئیں گے، شاخیں بھی ہوں گی، سب میوہ بھی آئے گا، لیکن اگر جڑیں ٹھیک نہ ہوئی تو پھر تو سب خشک ہو جائے گا۔ یہ بہت خوبصورت مثال ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ اپنے اوپر بھی توجہ رکھیں کہ ہمارے عقیدے کیسے ہیں، بہت مہم مسئلہ ہے عقیدوں کا۔ ہم عقیدے کے مسئلے کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ زیادہ توجہ اس کے اوپر کریں۔ اگر عمل میں بعض اوقات کچھ کمزوری ہو بھی جاتی ہے تو اس کی بخشش ممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارا عقیدہ تھوڑا سا بھی انحراف اس میں آ گیا، شرکیہ پہلو آ گئے یا اور کسی قسم کا عقیدے میں مشکل آ گئی، جس طریقے سے آج ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا خطرہ، چاہے شیعہ کمیونٹی میں ہی آپ دیکھ لیں، سب سے بڑا خطرہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ آپ کا ٹھیک کر رہے ہیں اور وہ برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح بعض غالی تھے، وہ کہتے تھے ہم شیعہ کو شیعہ کرنے آئے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ شیعہ کے عقیدے تباہ کیے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی طرف سے مسلح تھے۔ قرآن کریم نے بھی یہ بیان کیا کہ بعض اصلاح کا نام لے کے فساد پھیلاتے ہیں۔ آپ اپنی سینس اور شعور سے دیکھیں کہ کون واقعاً قرآنی عقیدے بیان کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ کبھی کوئی عقیدہ بیان کر دیتا ہے، کبھی کوئی بیان کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ غالی جو ہیں، ان کی گفتگو ہی اگر آپ ساری سنیں تو کتنی باتوں میں انہوں نے کھل کے شرک کیا اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں عقیدہ یہ درست ہوتا ہے، یعنی ان کی زندگیوں میں تضاد ہی تضاد ہے۔ لیکن جو حقیقی مومن ہوگا اس کی ایک بنیاد ہوگی، اس کی ایک عقائد کی جڑ ہوگی، وہ ایسے نہیں بات کرے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں بعض آج شیعہ کمیونٹی کے اندر ایسے خطیب ہیں جن کی بہت شہرت ہے، انہوں نے عمامہ بھی پہنا ہوا ہے، کتنی دفعہ وہ اپنے یعنی بیان کرنے کے بعد معافیاں مانگ چکے ہیں اس عنوان سے، کیونکہ دیکھیں کچھ چھوٹی موٹی خطائیں تو ہر پڑھنے والے سے ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے جا کے ثابت کرنا کہ علی بھی رب ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے مثلا ایک بڑے مجمع میں یہ بات کر دینا اور یہ کہنا کہ وہی جو ہے وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہیں آتی تھی بلکہ سیدہ پہ آتی تھی، سیدہ سے رسول اللہ کی طرف جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ معمولی بات ہے، یہ کوئی سلپ ہونے والی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہ توجہ کریے گا، میں ابھی بہت مہم نقطہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کہ جو ہے وہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں، پھر اس کی تشریح کرنا، مطلب خود جملے ہی ایسی ادائیگی ہو رہی ہے کہ جن کا مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ اور اس کے بعد پھر کہہ دینا معذرت۔ اب وہ جو لاکھوں لوگ ان سن کے وہ عقیدہ اٹھے، ان میں سے کتنے ہیں کہ جو اب انہوں نے تصحیح کی ہوگی؟ اس وجہ سے ایک تو عقائد بیان کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی، اور دوسرا یہ کہ آپ اور ہم سب اپنے عقیدوں کے اوپر ہمیشہ توجہ رکھیں کہ ہمارے توحید کے متعلق عقیدہ، نبوت کے متعلق عقیدہ، عدل کے متعلق عقیدہ، امامت کے متعلق عقیدہ، قیامت کے متعلق عقیدہ کیا قرآنی ہے۔ انشاءاللہ اس مطلب کو بیان کروں گا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بعض ان کے برجستہ شاگرد آتے تھے اور وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے تھے کہ مولا یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیا آپ اس کی تصحیح فرماتے ہیں؟ جس طریقے سے حضرت عبدالعظیم حسنی آئے اور انہوں نے جہاں تک مجھے یاد ہے امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا عقیدہ سارا بیان فرمایا تو حضرت نے تصدیق کی۔ وہ انشاءاللہ وہ پڑھیں، وہ ہمیں سامنے وہ رکھنے چاہیے وہ عقائد، تاکہ ہم بھی اپنے عقائد ویسے ہی بنائیں، نہ یہ کہ ہم کیونکہ جب ہم ان چیزوں سے آشنا ہوں گے تو پھر کوئی بھی ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے جب عقیدہ اٹھتا ہے تو عمل بھی اٹھتا ہے، لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو عمل پروردگار کی طرف نہیں اٹھتا۔ دنیا کے سامنے ممکن ہے مثلا کسی نے جو ہے وہ میلاد کروایا ہو، 100 دیگیں بنوائی ہوں، کسی نے مجلس کروائی ہو، 200 دیگیں بنوائی ہوں، دنیا کے کیا خدمت کی ہے دین کی، لیکن علوی دفتر میں، ملکوتی دفتر میں، پروردگار کے دفتر میں
اس کے رجسٹر میں یعنی وہ چیز جائے گی جو صحیح عقیدے کے ساتھ آپ نے بھیجی ہوگی، وہی اٹھے گی چیز. خوب اس وجہ سے ہمیں دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، ایک لوگوں کا رجسٹر، دنیا کا رجسٹر، بشریت کی تاریخ ایک رجسٹر ہے، ادھر الگ حساب ہے. اللہ کا جو رجسٹر ہے، جو سسٹم ہے، اس کا الگ حساب ہے. ان کتاب الابرار لفی علیین، یعنی جو ابرار کی کتاب ہے وہ علیین میں ہے، اور ان کتاب الفجار لفی سجین، اور جو فجار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو اعمال سارے کے سارے ہیں وہ سجین میں ہیں، وہ جہنم میں ہیں، جہنم کے گڑھے میں ہیں، پستی میں ہیں، گرے ہوئے ہیں.